रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक मरतबा फिर से कहते हैं आपको खुश आमदीद। दूसरी रमज़ान मुबारक की इफ्तार नशरियात जारी है। सेगमेंट क़यामत, ये सेगमेंट आपने यकम रमज़ान मुबारक की इफ्तार नशरियात में भी देखा, हम लोग उसको वहीं से अब कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। आपको कल बताया कि किस अंदाज में क्या क्या निशानियां हैं जो कि यके बाद दीगरे आ रही हैं। क़यामत अलामात सुगरा, क़यामत की अलामात क़यामत, अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। यानी अलामात सुगरा यानी कि छोटी अलामात और अलामात कुबरा यानी कि बड़ी अलामात। अब जो छोटी अलामात थी वो भी आपके साथ कल आपकी खिदमत में गोश गुजार की थी, किस अंदाज से बच्चे जो हैं वो बीवी को माँ पर फजीलत देंगे, किस तरीके से औलाद अपने दोस्त को ज्यादा तरजीह देगी बनिस्बत बाप के, और फिर दीगर और हम लोगों ने आपको तमाम जो है वो कुछ निशानियां आपकी खिदमत में गोशगुजार की थी। आज कुछ मजीद निशानियां आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं और साथ ही साथ आगाज कर लेते हैं जनाब तर्जुमे से। तर्जुमा सूरह मोहम्मद का कि क्या ये लोग क़यामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो यका यक इन पर आ जाएगी। क्या ये लोग क़यामत का इंतजार कर रहे हैं? सूरह मोहम्मद का तर्जुमा, क्या ये लोग क़यामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो यका यक इन पर आ जाएगी? तो जान लो कि उसकी अलामातें तो आ चुकी हैं, फिर जब वो आ जाएगी तो उस वक्त फिर जब उनके लिए नसीहत मानने का कोई मौका नहीं होगा। सरकार ने एक बार अपनी दो उंगलियों को बकायदा दो उंगलियों को इस अंदाज में जोड़ कर कहा कि मैं और क़यामत इस तरह है। इस तरह दो उंगलियों को जोड़कर कहा मैं और क़यामत इस तरह है। यानी यानी ये कि मेरे बाद अब क़यामत ने ही आना है। अच्छा, कल आपके साथ कुछ मजीद हम लोगों ने निशानियां बताई। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियां जो हम बताने आए थे, दज्जाल, याजूज माजूज। हम लोग जब ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब इन पर हम आए थे हमने आपको कहा था अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अब आगाज कर रहे हैं बात का। आपकी खिदमत में तर्जुमा पेश किया दज्जाल, कुछ मजीद निशानियां, फिर हम अब जरा बहुत ही बड़ी निशानियां उन पर जरा एक एक करके हम इंशाअल्लाह आगे लेके जाएंगे। दज्जाल से मुताल्लिक आप शहरी में तारीख दज्जाल देखते हैं जिसमें, क्योंकि दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसका दुनियावी जो चीजें हैं उनसे भी बहुत कहीं ना कहीं लिंक है। जैसे पहले हमने स्टार्ट किया था दज्जाल तारीख दज्जाल जो हमारी शहर नशरियात चल रही है उसमें आगाज था बर्मुदा ट्रायंगल सर। फिर हम उसको हमने आज यानी दूसरी रमजान की शहर नशरियात सेगमेंट में हमने आपको अर्ज किया तारीख दज्जाल के अंदर कि उड़न तश्तियों का दज्जाल से क्या ताल्लुक है। इसी तरीके से ये तारीख दज्जाल का सेगमेंट है ये शहर में इंशाल्लाह जारी रहेगा। अब हमने आपसे कहा था बात भीतर की और सेगमेंट से भी आएगी, लेकिन अब जाहिर है ये वो वाला मामला है कि इसमें हम सिर्फ क़यामत को ही देखेंगे आगे। अब जनाब कुछ क़यामत की मजीद निशानियां, एक तो दज्जाल का खुरूज, और आज इंशाल्लाह बात का आगाज भी इसी मौके से करेंगे। ये वाक़या जो आज मैं आपको बताऊंगा ये मैंने पहले भी बताया, लेकिन जो लोग मिस कर चुके हैं या नहीं मिल पा रहा था, और जाहिर है इस सेगमेंट के हिसाब से वो उस तरीके से जुड़ते जाएंगे। तो दज्जाल का खुरूज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, फिर याजूज माजूज, और साथ ही एक निशानी और जमीन से ऐसे जानवर का पैदा होना, जमीन से ऐसे जानवर का पैदा होना जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। जमीन से ऐसा जानवर पैदा होगा जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा। ये भी एक क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर सूरज का मगरिब से तुलू होना, सूरज मगरिब से तुलू होगा। फिर इंसान जानवरों से बातें करने लग जाएंगे, यानी आप यूं कह लेंगे जानवर और इंसान आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। फिर एक वबा खासो आम सब मुब्तला हो जाएंगे। एक वबा आएगी, एक ऐसी वबा आएगी जिसमें कोई खास या आम हो, कोई बड़ा वजीर हो, कोई सिपाही हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई खिलाने वाला हो, कोई फौजी हो, कोई फौज का सिपाही हो, कोई फौज का सालार हो, कोई सेलिब्रिटी हो या कोई सफाई करने वाला हो,
میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، نشانی ایسی وبا ہے کہ اس میں خاص و عام سب اس کا شکار ہو جائیں گے۔ آگے آپ سوچیں کیا یہ بھی حالیہ پچھلے دنوں اور یہ وبا ابھی تک ٹلی نہیں ہے، کووڈ جو معاملات چلیں، کیا اس کا تعلق اس نشانی سے؟ غور و فکر بات۔ اچھا، پھر 3 مقامات پر زمین کا دھسنا قیامت کی ایک نشانی۔ پھر سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی، یعنی ایک نشانی بھی پوری ہو گئی، چاہے علامات صغریٰ میں سے کوئی ایک نشانی پوری ہو گئی، تو وہ اس انداز میں عبرت تک قیامت آنے تک، اس وقت تک اس انداز میں یہ نشانیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور دانے گرنے۔ ایک نشانی پوری ہوئی اور یکے بعد دیگرے فوراً سے نشانیاں پوری ہوں گی اور پھر سورہ محمد کا ترجمہ قیامت یکا یک ان پر آ جائے گی۔ جناب اب آپ کی خدمت ایک واقعہ گزار کرتے ہیں، تفصیل سے بھی کیا تھا، ذرا خلاصہ آپ نے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود تھے اور ایک واقعہ بتا رہے تھے، ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بتا رہے کہ کہنے لگے کہ آج میں تمہیں ایک واقعہ بتانے والا ہوں، مجمع کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج میں تمہیں ایک واقعہ بتانے والا ہوں، یہ دجال سے متعلق ہے۔ میں دجال کے بارے میں نہ بتایا کرتا تھا، یہ اسی کے بارے میں۔ اچھا اب بتانا شروع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ تمیم داری جو عیسائی تھا، انہوں نے بیعت کی، وہ تمیم، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو بتا رہے ہیں کہ تمیم داری نے انہیں بتایا ایک مرتبہ جب وہ مسلمان ہو گیا، پھر تجارت میں گیا، سفر پر تھا، جہاز اٹھا کر پھینکا، سارے معاملات وہ آپ کی خدمت میں منظر۔ تمیم داری اپنے 30 ساتھیوں ہمراہ سمندر میں سفر کر رہا تھا، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجمع کو بتا رہے ہیں، تمیم داری نے بات ان کو بتائی۔ اب اپنے ساتھیوں ہمراہ سفر کر رہا تھا تمیم داری، سمندری طوفان کی وجہ سے کافی دنوں تک ادھر ادھر پریشان حال رہے، بالآخر کشتی میں بیٹھ کر ایک جزیرے پہنچے۔ ایک جزیرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جانور ہے، اس کا اگلا اور پچھلا پورا جسم بالوں سے، نہ اس کا اگلا کچھ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی اس کا پچھلا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس سے معلوم کیا، کہا تم کون ہے، تیرا نام کیا چیز ہے؟ اس نے بتایا میں جاسوس ہوں یعنی جساسا ہوں۔ اس نے بتایا میں جاسوس ہوں یعنی جساسا ہوں، تو پھر اس نے آگے سے یہ بھی بتایا کہ اندر ایک پناہ گاہ میں ایک شخص ایک مخلوق تیرا انتظار کر رہی ہے، جا اور جا کے ان سے مل لے۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، پہلے تو حیران ہوئے، پھر پریشان ہوئے، پھر اندر کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے اس مقام گاہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ایڑیوں پہ بیلیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جکڑا ہوا ہے، عجیب اس کی حالت ہے، درندہ نما لگ رہا ہے۔ اچھا تیرا نام تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگا میں دجال ہوں۔ اس نے بتایا، دجال کہتا ہے کہ میں دجال ہوں، سے کچھ نشانیاں پوچھی، جھیل کے بارے میں معلوم کیا، باغات کے بارے میں معلوم کیا، سارے سوالات جب پورے ہو گئے، چیزیں پوری ہو گئی، ہم نے پچھلے سے بتایا ذرا تفصیل گفتگو کو ذرا وائنڈ اپ کریں گے۔ دجال نے بتایا میں دجال ہوں۔ بات کا خلاصہ آج ہم کیا بات سمجھنے والے ہیں، دیکھیں کچھ نشانیاں۔ اب یہ بتانا ہے کہ یہاں تک آج ہم کہاں تک جائیں گے، اب دجال کیا کیا کرے گا، کتنے دن رہے گا، کہاں حکومت ہوگی اور کہاں نہیں جا سکے گا، اور کیسے نہیں جا سکے گا اس جگہ پہ، کیونکہ اس کی ہر جگہ بادشاہ چل رہی ہوگی، حکم خدا سے بے شک، لیکن آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن بے شک ہوگا۔ پھر جناب اب ان لفظوں میں غور، دجال کہتا ہے میں دجال ہوں، میں مکے اور مدینے میں نہ جا سکوں گا۔ یاد رہے دجال پوری دنیا میں جا سکتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے جا سکتا ہے، صرف مدینہ میں اور مکہ میں نہیں جا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے،
کتنے دن حکومت کرے گا دجال؟ 40 راتیں، یعنی 40 دن دجال حکومت کرے گا. اور کہا جاتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، مورخین لکھتے ہیں ایک دن 40 سال کے برابر ہوگا، اور بہت سارے لوگ لکھتے ہیں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. وہ ایک دن اتنا بھاری ہوگا، لیکن دجال 40 دن حکومت کرے گا. اچھا پھر کہاں جائے گا؟ کہتا ہے میں مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ میں ہر جگہ جانا چاہوں گا، وہاں جاؤں گا. گدھے کی اس کی سواری ہوگی، میں آپ کو بتایا بھی تھا، اور گدھے پہ بھی موجود ہوں گے. گدھا بھی اڑ سکے گا، پہنچ سکے گا، سمندر میں جا سکے گا، بستر کی طرح لپٹ جائے گی زمین اس کے لیے. اب جناب اگر کہتا ہے میں 2 جگہ جہاں نہیں جانا جا سکتا، یعنی مکہ اور مدینہ، اگر میں وہاں جانا چاہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ دجال بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے اگر میں ان 2 جگہوں پر جانا چاہوں گا تو آگے سے فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور وہ مجھے جانے سے وہاں روکے گا، اور اس کے ساتھ راستے پر فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے. اور یاد رہے جب یہ بات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو بتائی، ساتھ ہی 3 دفعہ کہا، منبر پر اپنا بتایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے. اچھا مبارک انہوں نے جب منبر پر مارا تو کہا یہ طیبہ ہے. طیبہ یعنی مدینہ، یہ مدینہ، یہ طیبہ. دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے. اب اس بات سے ہمیں اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے. ہمیں اس بات کے علاوہ اور ہمارے لیے کیا کسی اور بات سے ہم یقین کریں گے؟ ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس سے بڑی بہترین دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے. یاد رہے اپنے آپ کو، آغاز ہمارا ایک اور جو تاریخ دجال چل رہا ہے اس سلسلے میں اپنے آپ کو برمودا کے حساب سے بتایا تھا، وہ امریکہ سے ملتا ہے اور مشرق میں وہاں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دجال اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آ چکا ہے، اور آج نہیں اس وقت سے آ چکا ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے. اور روایت میں ملتا ہے کہ دجال کسی نہ کسی بات پر غضبناک ہو کر باہر آئے گا. اب اس کے آگے کیا ہوگا؟ جب دجال دنیا میں آ جائے گا، جب دجال کی حکومت پھیل جائے گی، دجال کیا کرے گا؟ یا گھومتا رہے گا؟ کیا کرے گا؟ پیسہ کمائے گا؟ کرے گا کیا دجال؟ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کل افطار نشریات میں. ابھی نشریات جاری ہے، اور انشاءاللہ ابھی نشریات جاری، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ